الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، بالخصوص مسجد حاضہ کے ذمہ داران، میں سب سے پہلے شعلہ بیان مقرر حضرت مولانا عابد حسین صاحب حفظہ اللہ کامل جامع نظامیہ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوا ہوں. اور مسجد حاضہ کے ذمہ داران، صدر صاحب، معتمد صاحب، ارکان کمیٹی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر یہ خوشی کا اہتمام کرتے ہوئے جلسے کا انعقاد عمل میں لایا ہے. آج اس چیز کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو، نوجوانوں کی اصلاح ہو. یہ بڑا اچھا عمل ہے. علماء کے خطابات، ان کے تقاریر سن کر نوجوان اپنی عقیدے کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں اور اعمال کی اصلاح بھی ہوتی ہے. سبھی
حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ ہمارا فریضہ ہے حضور کی ولادت باسعادت پر اس طرح کے جلسے منعقد کرنا اور اشاعت دین کا کام کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ دین کی اشاعت کا کام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ہم جو جلسے منعقد کرتے ہیں، خاص کر ولادت باسعادت پر، اس سے بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ لوگوں کی، مسلمانوں کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ آپ غور کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات ہمیں ملی ہے۔ اب ان کا ذکر نہ کرے تو پھر کس کا کرے؟ ان کا تذکرہ نہ کرے تو پھر کس کا کرے؟ انہی کے صدقے میں ساری کائنات ملتی ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ان کے بغیر ہمیں مل جائے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ گرچہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، تم محتاج اللہ کی بارگاہ کے ہو، اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، محتاج رب کے ہیں، اور دینے والا بھی رب ہے، مگر دیتا کسی اور کے ذریعے سے صدقے میں دیتا ہے۔ تو اب ان کے گیت اگر نہ گائیں، ان کا تذکرہ ہم نہ کریں تو یہ بے وفائی ہو جائے گی، بے وفائی ہو جائے گی۔ وفاداری نہیں ہے، وفاداری کا حق نہیں ہے، بے وفائی ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہو کہ اس محفل میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی اللہ کے دربار میں محتاج ہے۔ اگر کسی سے کہے کہ میں محتاج نہیں ہوں تو ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے، مومن باقی نہیں رہتا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بندوں آؤ میں ہی دیتا ہوں، جو بھی مانگنا ہے مانگو میں ہی دیتا ہوں۔ آپ اگر کسی چیز کو مانگنا چاہتے ہو تو میرے دربار میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مانگو میں دیتا ہوں۔ رزق مانگو دے دیتا ہوں، علم مانگو دے دیتا ہوں، دولت مانگو دے دیتا ہوں، عزت مانگو دے دیتا ہوں، شہرت مانگو دے دیتا ہوں، اولاد مانگو دے دیتا ہوں، مکان مانگو دے دیتا ہوں، جنت مانگو دے دیتا ہوں، عمر میں اضافہ مانگو دے دیتا ہوں، جو چاہتے ہو مانگو دے دیتا ہوں۔ اللہ ہی کہتا ہے جہاں بیٹھے ہو، جہاں کھڑے ہو، جس مقام پر ہو، جدھر ہو مانگو میں دے دیتا ہوں۔ مکہ کی دھرتی پر ہو مانگو دے دیتا ہوں، مدینہ کی گلیوں میں ہو دے دیتا ہوں، بیت المقدس میں ہو دے دیتا ہوں، عرفات میں ہو دے دیتا ہوں، مزدلفہ میں ہو مانگو دے دیتا ہوں، مینا میں ہو مانگو دے دیتا ہوں۔ جہاں جس مقام پر مانگنا چاہتے ہو مانگو دیتا ہو۔ رب کہتا ہے میرا دربار کھلا ہوا ہے، مگر شرط ایک ہے، مانگنے سے پہلے، اولاد مانگنے سے پہلے، دولت مانگنے سے پہلے، علم مانگنے سے پہلے، شہرت مانگنے سے پہلے، جنت مانگنے سے پہلے، عزت مانگنے سے پہلے میرے حبیب کا نام لو تب دیتا ہوں، ورنہ نہیں تو نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مومن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے سے پہلے رب کہتا ہے میرے حبیب پر درود بھیج، دعا کے بعد درود بھیج، جب ہی تیری دعا قبول ہوگی، ورنہ نہیں تیری دعا قبول ہی نہیں۔ ذرا غور کرو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بھئی اللہ کے دربار میں ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ سے مانگے، اللہ میرے کو دولت دے دے، ختم نہیں بات۔ اے اللہ مجھے روپیہ دے دے، مجھے گھر دے دے، اولاد دے دے، عزت دے دے، فاصلہ دے دیتا ہوں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے محتاج تو ہو، میں دینے والا ہوں، تو شرط کیوں رکھی؟ شرط رب تبارک و تعالیٰ نے رکھی کہ ہاں مانگو دے دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرے حبیب پر درود بھیجو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ دیتا ضرور ہے، کسی اور کے صدقے میں دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ حبیب کائنات احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کے صدقے میں مانگے تو ہمیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سب کچھ انہی کے صدقے میں ملتا ہے، تو اب ان کی باتیں سننے اور سنانے کا ہمیں موقع نہ ملے
اور ادھر ہم توجہ نہ دیں، یہ تو بے وفائی ہے، کھلی بے وفائی ہے۔ محبت کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں میرے بھائی، ماشاء اللہ دیکھو مولانا نے اتنی گفتگو کی کہ کمیٹی والوں کو رغبت دلائی، امام صاحب کو رغبت دلائی، سب کو رغبت دلائے، لوگوں کو اکٹھا کیا، کوشش کی جستجو جو جاری ہے نا، جستجو جاری ہے، تو ایک تڑپ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائے، حق بات پہنچائے، مگر بعض توفیق نہیں ہوتی، نہیں بیٹھتے، یا تو زیادہ وقت ادھر ہی ہے، دھیان دنیا کی طرف ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہاں پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دے رکھی ہے، دولت دے رکھی ہے، کسی کو بہت زیادہ دی ہے، کسی کو اس سے کم، 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 مگر ہر کوئی اپنے مال کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10,000 روپے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنے گھر میں یا اپنے پاس ایسا کوئی لاکر بنا کر رکھا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے، پیسے محفوظ رہے، کوئی چور چوری نہ کرے، کوئی چوری کرنے والا چوری نہ کرے۔ اور زیادہ مالدار ہے تو اور بڑے لاکر ہوتے ہیں، الماریوں میں لاکر ہوتا ہے، مختلف قسم کے لاکر ہوتے ہیں۔ جب گھر بھر جاتا ہے تو پھر بینک کی طرف رجوع ہوتے ہیں، بینک کے کھاتے بھر جاتے ہیں تو وہ اندر کا اور ایک لاکر ہوتا ہے، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ مال کی حفاظت کے لیے ہر جگہ لاکر 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 ہیں، اور ہم مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک دن سب کو یقین ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ایک دن سب کو جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اب جانے والے سے بولے تو نے اتنی دولت کی حفاظت کے لیے لاکر لا کے لگایا، لاک لگا دیا، گھر میں رکھ دیا، بینک میں رکھ دیا، اس دولت کے خاطر ہر جگہ لاک لگاتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا، اب قبر میں لے جا، کوئی نہیں لے جا سکتا، لے جا سکتا ہے بڑے بھائی، قبر میں لے جا نہیں لے جا سکتا۔ جس مال کے خاطر ساری زندگی ساری حیات حفاظت کرتا رہا، لاک پر لاک لگا رہا، قفل پر قفل ڈالتا رہا، تالے پر تالے ڈالتا رہا، اگر وہ غائب ہو جائے، وہ چوری ہو جائے تو بے چین ہو جائے، کھانا بند ہو جائے، نیند اڑ جائے، مال کے چوری ہونے پر، مال کے ضائع ہونے پر بے چین ہو جائے، اور وہی مال اپنے قبر میں نہیں لے جاتا، اپنے قبر میں نہیں لے جاتا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یا بیٹھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال کے لیے اتنے لاکھ آپ نے تلاش کیے، ایمان کے لیے کون سا لاکھ تلاش کیا؟ اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے کون سا لاکر آپ کے پاس ہے؟ میرے آقا نے تو فرما دیا کہ ایمان کا معاملہ ایسا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہوگا، شام میں کافر رہے گا، صبح میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر رہے گا، شام میں مسلمان رہے گا۔ جب ایمان کو چھیننے کی کوشش شیطان کرتا رہے گا، شیطان نکالنے کی کوشش کرتا رہے گا، اسی طرح نفس امارہ نکالنے کی کوشش کرتا رہے گا، انسان نما شیطان آئے گا، انسان آئے گا، حقیقت میں وہ شیطان رہے گا، ایمان نکالنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو بتاؤ تو صحیح، آپ قبر میں لے جانے والے کیا ہو؟ ایمان لے جانے والے ہو، تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے آپ نے کون سا لا کر بنائے رکھا ہے؟ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی، چور چوری کرنے والا تو دکھائی دیتا، اگر گھر میں داخل ہوا تو ہم مارنے کے لیے تلوار لے کے آئیں گے، لاٹھی لے جائیں گے، بچائیں گے، حفاظت کریں گے، مال کی حفاظت کریں گے، مگر ایمان کی حفاظت جو شیطان نکالتا ہے، شیطان ہمارے دل سے نکالتا ہے، نفس امارہ نکالتا ہے، انسانی شکل میں جو شیطان آتا ہے وہ نکالتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا لاکر ہے آپ کے پاس؟ یاد رکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بہترین اگر کوئی لاکر ہے اس وقت اگر ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین لاکر ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا تالا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا قفل ہے، وہ کون سا ہے جانتے ہو؟ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء حق پرست ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی سنت اختیار کرنا، جس کی وجہ سے ایمان محفوظ ہوگا، ورنہ نہیں تو ایمان چلا جائے گا میرے بھائی۔
ہم کوشش ہی نہیں کرتے ایمان کی حفاظت کے واسطے تھوڑی دیر بیٹھیں گے سنیں گے مولانا کیا بول رہے ہیں تاکہ دل میں بات اتر جائے، پھر کبھی ہماری ایمان کو کوئی نکالنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے نا بھائی، دولت کے لیے کتنی کوشش کریں گے، حفاظت کے لیے، اس کے لیے کوئی خبر میں تو وہی تو خبر میں جواب تو وہی تو دینا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایمان کیسے نکل جاتا ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ مختصر بات کرتا رہوں گا۔ ویسے تو آپ کے خطیب صاحب سے ہر جمعہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، خطیب صاحب سے، امام صاحب سے ہمیشہ سنتے ہی رہتے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ بہت ساری باتیں ہیں۔ میلاد منانا بدعت بول کے شروع ہو جاتا، جہاں تک کہ شرک ہو جاتا، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا، عجیب عجیب سی گفتگو ہو جاتی۔ اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو، حدیث پیش کر کے ایمان نکالتے ہیں، حدیث ہی پیش کر کے ایمان کیسے نکالتے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بلکی شروع کر دو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی و ابیک فی النار۔ ٹرانسلیشن کرنے والا ترجمہ کرنے والا ترجمہ یہ کرتا، حضور نے ارشاد فرمایا میرے والد اور تیرے والد جہنم میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ، اس کا ترجمہ کرتا اور ٹرانسلیشن ایسی ہوتا، تب سننے والا، بخاری پڑھنے والا، مسلم پڑھنے والا، ترجمہ ابو لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، صحیح سمجھ جاتا، اس پر عمل کرنے لگتا ہے، ایمان جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس محفل میں جتنے بیٹھے نا بھائی، اگر میں اس میں سے کسی کو بولوں تیرا باپ جہنمی ہے بولے تو آپ برداشت کریں گے کیا؟ بولو سچ بولو، ایمان سے بولو، ہاں یہ بچے بولو، نوجوان بولو، بزرگ بولو، اگر تیرا باپ جہنمی ہے بولے تو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ کھڑے ہو جائیں گے، مارنے کے لیے آئیں گے، لڑنے کے لیے آ جائیں گے، طاقت و پاور ہے تو مار ہی دیں گے۔ تم میرے باپ کو جہنمی کہتے ہو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ مارنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ لڑنے کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ والد کو جہنم میں ڈالنے کی میں نے بات کہی، تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کے والدین کو جہنمی بنانے والے کا حشر کیا ہوگا؟ کیا میرے نبی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ وہ جو ٹرانسلیشن کر کے کہتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے باپ اور تیرے باپ جہنمی ہیں، یہ ترجمہ کر کے کہے گا، یہ صحیح مسلم کا حوالہ دے کر کہے گا، تو اب آقا کو کتنا جلال آئے گا، میرے نبی کو کتنا جلال آئے گا؟ اب جلال وہاں بڑھ جائے گا تو اللہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے دنیا میں آخرت میں سخت سے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے، سخت سے سخت عذاب۔ اب حدیث ہے بلکہ مان بھی لیتے ہیں، حدیث ہے بلکہ مان ہی لیتے، مگر اہل سنت الجماعت کی محفلوں میں اگر بیٹھے تو مزید حدیث کا مطلب آپ کو معلوم ہو جاتا، مفہوم معلوم ہو جاتا، عقیدہ مضبوط ہو جاتا، ایمان نہیں نکلتا، ایمان محفوظ ہوتا ہے، ایمان بچتا ہے۔ جیسے آپ نے لاکر لگا کر اپنے مال کی حفاظت کی، اسی طرح ایک عالم دین، عالم ربانی، اہل سنت والجماعت کے علماء کی محفل میں جب بیٹھو گے، جہاں ایمان نکلتا جائے گا وہاں خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث کو سمجھو گے، قرآن آیات کو جب سمجھو گے تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آرام فرما رہے ہیں، گنبد خضرا آپ کے اوپر ہے، مدینہ کے اندر، مدینہ کی دھرتی پر آپ جو آرام فرما رہے ہیں، جس مقام پر آرام فرما رہے ہیں، آپ کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، سب علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سارے علماء کہتے ہیں جو آپ کے جسم سے مٹی لگی، وہ مٹی کی شان یہ ہے کہ عرش معلا سے افضل ہے، افضل ہے، عرش اعظم سے افضل ہے۔ جو آپ کے جسم سے مٹی لگی وہ عرش سے افضل ہے، تو جس ماں کے کوکھ میں 9 مہینے رہے اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ جس باپ کے پیٹ، جس باپ کے صلب میں رہے اس باپ کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، کوئی اندازہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول
یہ بدبختی ہے، یہ بدبختی ہے ایسی باتیں کہنا۔ ارے سارے گناہ گار امت کو جنت میں لے جائیں گے وہ آقا، اور ان کے لیے ایسی گفتگو کرنا، اور ہم اپنا تو ان کا تو ایمان جاگا جا، ہم اہل سنت الجماعت کا جاتا ہے۔ نوجوان سمجھ لیتے ہیں حدیث ہے بھائی، کچھ نہیں بولنا، حدیث آ گئی ایمان جاتا ہے۔ تو میں اس لیے آپ حضرات کے سامنے بتا رہا ہوں، اہل سنت الجماعت کے جو علماء ہوتے ہیں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ بہترین بات ہے۔ ایمان محفوظ تو قبر میں بولیں گے، قبر میں جائیں گے تو ایمان محفوظ ہے، تو خود بخود زبان سے سوال جواب آسانی سے نکل جائے گی، وہاں نجات مل جائے گی۔ اب اس کے بعد کی مرحلے تو آسان ہی ہوتے جائیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، طرح طرح کے اعتراضات، ایسے اعتراضات من گھڑت اعتراضات جس کا کوئی یعنی اندازہ ہی نہیں کر سکتے، عجیب عجیب سی باتیں۔ ابھی کا ماشاءاللہ میلاد کا موقع ہے، میلاد کے موقع پر میلاد بولے تو بچوں کو نہیں معلوم ہے، ولد یلد سے ہے تو وہ ولادت کے معنی پیدائش کا دن، پیدائش کے دن کو کہتے ہیں میلاد۔ میلاد بہرحال مصدر ہے، مصدر علمی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول کا ہے۔ اب اچھا وہاں ایک سوال کرتے ہیں، حضور جو ہے غور کرو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا بھی ہو، اس دن انتقال بھی کر گئے، ٹھیک ہے انتقال کر گئے، پیدا ہوئے، صحیح ہے کہ یہ خوشی دے کو مناتے ہیں، جشن عید میلاد النبی خوشی دے کو مناتے بول کے ایک شروع کرتے ہیں، بولو کیا بولیں گا، ہاں بچہ کیا بولیں گا، بولا۔ پھر اس کو مثال دیتے، ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا، ایک بچہ مرا ہوا ہے، تم خوشی مناتے ہیں کیا غم مناتے ہیں، کیا بولیں گے، اب اور اٹک جاتا ہے، سنی بچہ بیٹھتا نہیں، عقیدے کے باتیں سمجھتا نہیں، سنتا نہیں، اب کیا بولے گا، بولو۔ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک مرا ہوا ہے، لڈو بانٹتے ہیں روتے، ایسا سوال کرتے ہیں، اسی دن پیدا ہوئے اسی دن انتقال کرے، وہ بدبخت، ذرا غور کرو، وہ بدبخت عام بچوں کی مثالیں دے رہے ہیں، ارے میرے نبی کی شان وہ ہے دنیا میں رہے تو بھی ہمارے لیے رحمت، دنیا سے گئے تو بھی ہمارے لیے رحمت۔ حضور نے فرمایا ان حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے رخصت کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے عاشقان نے رسول کیسے ہوتے ہیں، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب، میں موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کے عقیدے مضبوط ہو جائے اور ذہن میں بیٹھ جائے، میں موٹی باتیں بتاؤں گا۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے معلوم جانتے ہو، ہمارے حیدرآباد کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، ایسے بڑے عالم 1300 سال میں جو حدیث کا کام نہیں ہوا انہوں نے وہ کام کرے، وہ کام کرے۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب، زجاجۃ المصابیح حدیث کی کتاب، اپن یہاں ہاتھ بنتے ہیں، اگر کوئی اہل حدیث پوچھا یہاں ہاتھ بنتے سو حدیث لا کے بتاؤ تو پریشان ہوتے، یا کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، کوئی اہل حدیث پوچھا کہاں سے حدیث لا کے بتاؤ تو پریشان ہو جاتے، ہاں آمین آہستہ بولتے اپن، ہاں یہ حدیث کہاں ہے ذرا لا کے بولے تو پریشان ہو۔ تو محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نہیں 10 حدیث ذکر کرے ہیں، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، صحاح ستہ کی جتنے حدیث کی کتاب ہے سب جمع کر کے زجاجۃ المصابیح بہترین کتاب ہے۔ وہ کون کہاں کے، حیدرآباد کے، ادھر ادھر کے لیے یاد رکھو، حیدرآباد وہ کس کے شاگرد، بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام عارف اللہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرحمان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا یہ اتنا آپ سلام پڑھتے، فاتحہ دیتے اور یہ اہل سنت والجماعت پر ہیں، یہ سواب کون سکھاتے معلوم ہے؟ آپ کے مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب سنتے 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 آپ سنی بن گئے۔ ہمارے کو مولانا کو کون سکھائے بولے تو وہ علماء
اور مودی سے دکن بانی جان نظام میں سکھائے. تو اب ذرا غور کرو، یہ سلسلہ ہمارا ایمان محفوظ ہوتا جا رہا ہے. تو ان کا بڑا فیض ہوتا ہے، ان کا بڑا فیض ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا فیض ہوتا ہے. محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. اب یہاں کیا بولے سن لیجیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اسی دن مر گئے، اسی دن پیدا ہوئے، غم کئی کو نہیں منانا. تو انہوں سمجھے ہمارے عام لوگوں کی موت سمجھ رہے ہیں، عام لوگوں کی. جب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسد مبارک سے نکالی جا رہی تھی، آقا حضور کی بارگاہ میں آئے. ایک فرشتہ نہیں آیا، 70,000 فرشتے آئے ہیں. ملک الموت بھی آئے ہیں، جبرائیل امین بھی آئے ہیں، یہ سارے فرشتے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکالی جا رہی ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس میں انا رفیق الاعلیٰ، انا رفیق الاعلیٰ، میں رب کائنات کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. آ کر فرشتہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کو اختیار دیا ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ جانا، اگر رب کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں تو آ جانا. ہے میرے بھائیو، ہماری جب روح نکالی جاتی ہے تو ہم سے سوال ہوگا؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہماری روح نکالی جا رہی ہے تو کیسی کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانے. میرے نبی کی شان یہ ہے، فرشتہ بھی آیا ہے، بڑے ادب سے آیا ہے. فرشتہ ایک نہیں آیا، ہزاروں لاکھوں فرشتہ ہیں، ادب کے دائرے میں ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آقا کی روح نکالی جا رہی ہے، روح نکال دیے. نکالنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، پروردگار عالم تیرا حکم تھا، ہم نے روح نکال دی، وہ آنے کے لیے تیار تھے، نکال تو دی، اب رکھنا کہاں؟ ذرا بتا دے اے پروردگار عالم، ذرا بتا، ہم لے جا کر رکھے کہاں؟ عرش پر رکھے، اعلیٰ علیین میں رکھے، کس مقام پر رکھے؟ یہ روح تو نکال دی گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے نکال دی گئی ہے، اب رکھنا کہاں؟ تو رب نے کہا ذرا انہی سے پوچھ لو. رکھنا کہاں؟ ذرا انہی سے پوچھ لو، رکھنا کہاں؟ میرے بھائیو، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا پیاری بات فرماتے ہیں. میرے آقا سے جب فرشتوں نے پوچھا، کیا پوچھا؟ رکھنا کہاں؟ آپ کی روح رکھی کہاں جائے؟ عرش پہ رکھے، عرش پہ رکھے، مقام علیین پہ رکھے، ادھر رکھے، خانہ کعبہ میں رکھے، بیت المقدس میں رکھے، کہاں رکھے؟ آپ ذرا بتا تو دیجئے. آقا کیا کہتے ہیں، میرے نبی کیا کہتے ہیں، ذرا سن لو. پوچھا گیا آسمانوں میں رکھنا، عرش پہ رکھنا، پہلے آسمان میں، دوسرے آسمان میں، کہاں رکھا جائے؟ آپ کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ آقا فرماتے ہیں میری امت کہاں رہتی ہے؟ میری امت آسمان میں ہے، عرش پر ہے، کہاں ہے؟ فرشتوں نے کہا زمین میں ہے. تو اب میری امت کے ساتھ مجھے رکھ دینا تاکہ میری امت کی میں نگرانی کرتا رہوں، میں امت کی نگرانی کرتا رہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ذرا میرے بھائیوں بولو، آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، موٹی موٹی باتیں کئی مرتبہ آپ سنے ہیں. انتقال ہو جائے، والد کا ہو جائے، بیٹے کا ہو جائے، بھائی کا ہو جائے، رشتہ دار کا ہو جائے، دوست کا ہو جائے، لے جاتے سیدھا محبت کرنے والے اتنا روتے، اتنا روتے، اتنا تو غم رہتا ہے، چھائے ہوتا ہے، نہیں پڑتا، روتے رہتے ہیں، لے جا کے ڈال دیتے ہیں، ایک تاریخ گڑھ میں ڈال دیتے ہیں. تاریخ گڑھ، ایسا تاریخ گڑھا رہتا ہے کہ وہ منظر ہے، وہ منظر انتہائی انتہائی. محبت کرنے والے سے کہا جائے باپ، اے باپ تو بیٹے سے بہت محبت کرتا، تو بھی سو جا، تو کہے گا نہیں سو سکتا. بھائی بھائی سے کہا جائے تو بہت محبت کیا کرتا، تو سو جا، تو نہیں ہو سکتا. دوست سے کہا جائے تو سو جا، نہیں ہو سکتا. بیوی سے کہا جائے تو سو جا، نہیں. ہر کوئی انکار کرے گا، خبر میں کوئی نہیں آئے گا، تاریخ کھڑا ہوگا. وہاں کسی کو پکارے تو کوئی آواز کا جواب دینے والا نہیں ہوگا. ہیبت ناک، خوفناک کھڑا ہوگا، انتہائی بھیانک کھڑا ہوگا.
کوئی مدد کے لیے آئے گا تو کون آئے گا میرے بھائیو؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ یوں سمجھ لو بیابان جنگل میں جا رہے ہو, بیابان جنگل میں جا رہے ہو, تاریکی ہے, کوئی نہ لائٹ ہے نہ کوئی روشنی ہے نہ کوئی وہاں پر چراغ ہے, اکیلے جا رہے ہو, تنہا ہو, کوئی نہ دکھائی دے تو خوف ہونے لگتا ہے, ڈر ہونے لگتا ہے. کوئی ساتھی مل جائے تو ذرا ہمت آ جائے گی, کوئی ساتھی مل جائے تو ذرا ہمت آ جائے گی. اکیلے جا رہے ہیں, تاریکی میں جا رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں, تاریکی میں جا رہے ہیں, بھیانک تاریکی ہے, وہاں اگر کوئی مل جائے تو ہمت آ جاتی ہے. اسی طرح قبر میں کوئی نہیں آئے گا, نہ والد آئے گا, نہ بھائی آئے گا, نہ رشتہ دار آئے گا. آئے گا تو کون آئے گا؟ وہ آئے گا ہمارے رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. فرشتہ کہے گا ما تقل هذا الرجل, یہ ذات گرامی کو ذرا دیکھتے جا, ہیبت کو دور کرتا جا, چہرے مصطفیٰ دیکھ لے گا, سوال کا جواب دینا آسان ہوتا جائے گا, آسان ہوتا جائے گا. سوال جواب آسان ہونے کے لیے, سوال کا جواب آسان ہونے کے لیے آدمی جب ہیبت میں ہوتا ہے, ایک بولنے کے بجائے دوسری بات بول دیتا ہے, دوسری کے بجائے تیسری بات بول دیتا ہے. مگر چہرے مصطفیٰ کو ہمت دینے والی ذات گرامی جب آ جائے گی تو پھر کہے گا اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, پوچھنا ہے پوچھ لو فرشتوں. ارے میں نے قرآن بھی پڑھا ہے, میں نے حدیث بھی پڑھی ہے, میں نے نماز بھی پڑھی ہے, میں نیک لوگوں میں رہا ہوں. ارے یہ بات سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ ذات مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہوں, انہی کا ذکر کروں گا. دنیا میں میلاد کے جلسے کیا کرتا تھا, سلام میں بڑے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا, نعت سنا کرتا تھا, رات و دن وہ کان تک آوازیں ٹکرا رہی ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو محمد عربی ہے, وہ محمد عربی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ سب کیا ہے؟ نظام قدرت ہے, یہ نظام قدرت ہے. ہر ایک بخاری کو آپ پڑھتے ہیں, بخاری کہتے ہیں, حضور کے بارے میں من نبیوں کا نہیں بولیں گے, ما تقل هذا الرجل, یہ ذات گرامی کے بارے میں تم کیا بولا کرتے ہیں, ذرا بولو تو صحیح. یہ پوچھیں دیکھو اتنی تاریکی میں جب حضور دکھا آئیں گے تو ہمت آئے گی نہیں آئے گی؟ حضور کیسی ہمت آئے گی, ذرا بولو. کون ہے ہمت دینے والا؟ والد آئے تھے, بھائی آیا تھا, دوست آئے, کوئی آتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے وہ آنا چاہیے تھا, اس کا چہرہ بتانا چاہیے تھا, اس کا چہرہ بتانا چاہیے تھا. نہیں, رحمت والے نبی, ان کا چہرہ جب بتایا جائے گا تو ہر سوال کا جواب آسان ہو جائے گا, ہر سوال کا جواب آسان. یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سمجھ گئے تو سب کچھ ہے, اگر نہیں سمجھے تو کچھ نہیں. اور مزید 2-3 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اطمینان سے بیٹھے رہے, انشاءاللہ مزید زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, مختصر اور جامع بات, تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے باتیں. عموماً کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچے فوراً کوئی مل گیا, داڑھی بھی بڑی ہے, جبہ بھی لمبا ہے, حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, قرآن کی باتیں کر رہے ہیں, زبان پر عربی الفاظ ہیں, سنتے پلٹ جاتے ہیں, ایمان پورا کا پورا چلا جاتا ہے, پورا کا پورا چلا جاتا ہے. رہتا ہی کیوں نہیں؟ ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان کیسا کیا اچھے بیتو کی حالت بنا کے آتا ہوں, بیتو کی حالت بنا کے آتا. نہیں, معلوم ہونا چاہیے جنگ احد میں جب مسلمان فتح حاصل کر لیے, ابتدا میں حضور کا زمانہ تھا, صحابہ تھے, حضور کا زمانہ تھا. جنگ احد میں بخاری مسلم سیاستہ اٹھا کر دے لیجیے. جنگ احد میں شیطان پیچھے سے آواز دے رہا ہے, شیطان بچا رہا کس کو؟ کافروں کو بچا رہا ہے, کافروں کو. یا عباد, اے میرے بندو ادھر آؤ, پلٹو, پلٹ کے وار کرو, پلٹ کر وار کرو. وہ دور میں شیطان حملہ کر رہا ہے, حضور جس جنگ میں موجود, صحابہ جس جنگ میں موجود, شیطان حملہ کر رہا ہے. اب تو کچھ
کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ایمان کو شیطان کیسے نکال دے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ زمانے میں اس لیے اس وقت بہت بڑا نقصان ہوا، جنگ احد کے اندر بہت بڑا نقصان ہوا، شہید ہوئے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پہلے مسلمان فتح حاصل کی، بعد میں شیطان نے آواز دی، پلٹ گئے، پلٹ کر حملہ کیا تو شیطان نے آواز دی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو شاقان رسول ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، ان کی بات نرالی ہوتی ہے، ان کی شان نرالی ہوتی ہے، ان کا مقام ہی الگ رہتا ہے۔ انہوں جو بھی لینا چاہتے ہیں نا، حضور کے صدقہ میں لینا چاہتے ہیں اور کسی لینا نہیں چاہتے، ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ اللہ دیتا ضرور ہے مگر حضور کے صدقے میں لیتے ہو۔ اب ہم کیا بولتے ہیں؟ نہیں ڈائریکٹ لینا ہوگا، ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ دیتا تو ڈائریکٹ لینا۔ چلو تم پڑھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے۔ چلو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، یاد رکھو بخاری شریف جتنی بھی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، اور کون سی حدیث ہے، کہاں کی حدیث ہے، وہ بھی بتا رہا ہوں۔ ضعیف رہی ہوں، ضعیف بول دیتا ہوں۔ بخاری میں کوئی سوال ہی نہیں، بخاری کا حوالہ دیتے وہ صحیح روایت، مسلم کا حوالہ دیتے وہ صحیح روایت، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اب آؤ میں آپ کو، صحابہ حضور کے بغیر کوئی چیز نہیں لیتے، اللہ دینے والا۔ جنت کون بنایا گا؟ اللہ ہی بنایا۔ کون دے گا جنت؟ اللہ ہی دے گا۔ کس کو دے گا؟ نیک لوگوں کو۔ جنتی جنت میں جائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت کی نہریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بنا کر رکھی ہے، بہترین جنت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ۔ اب ذرا غور کرو، جن جنت اتنی بڑی چیز ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنت کو دیکھ کے آئے، کئی جنتیں دیکھے، اس میں سے ایک جنت کو دیکھ کے آئے، بہت اچھی دکھی، وہ اچھی دکھی تو حضرت عمر کو بلائے، ادھر آؤ، بٹھا دیا، بٹھا کر آپ جنت کا ذکر کر رہے، اے عمر میں نے ایک جنت کو دیکھا، اور کیا بولے معلوم؟ میں تمہاری جنت کو دیکھا۔ اسی عمر کی جنت کو کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول بول رہے ہیں، پھر تعریف بیان کر رہے ہیں، اتنی پیاری جنت ہے عمر، سن لو، وہاں کے باغ و بہار کو میں نے دیکھا، وہاں کے حسن و جمال کو میں نے دیکھا، وہاں کے نہروں کو میں نے دیکھا، وہاں کے حور و غلماں کو میں نے دیکھا، وہاں کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا، اتنی پسند آئی، وہاں کی وسعتیں اتنی پسند آئی، وہاں کی خوبصورتیاں اتنی پسند آئی، وہاں کی ہر چیز اتنی پسند آئی، بہت اچھی ہے اے عمر، وہ تمہاری جنت بڑی اچھی ہے۔ اب ذرا میں سوال کرتا ہوں، اے میرے بھائیو، گورا بنڈا کے مسلمانوں، سن لو، آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو بولے تمہیں جنت ملنے والی ہے تو کتنا خوش ہو جائیں گے؟ باغ باغ ہو جائیں گے، مچل جائیں گے، زمین پر پیر نہیں رہیں گے، جھومتے رہ جائیں گے، اب میں جنت میں جانے والا ہوں، اس کے سوا اور کوئی نہیں، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ روتے چلے جا رہے ہیں۔ ادھر آقا فرما رہے ہیں تمہاری جنت کو میں نے دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، بڑی اچھی لگی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، رونا کائے کا؟ رونا کس کا؟ سبب کیا رونے کا؟ یہاں تو خوش ہونا چاہیے، یہاں تو جھومنا چاہیے، یہاں تو مچلنا چاہیے، یہاں تو یعنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے برعکس روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میں نہیں بول رہا ہوں، بتاؤ عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، زار و خطار رونے لگ گئے۔ سب وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، حضور نے جب بیان کیا بڑی اچھی جنت تھی، اتنی اچھی جنت تھی، اتنی پیاری جنت تھی، اتنی خوبصورت جنت تھی، دل چاہا کے اندر داخل ہو جاؤں، من چاہا کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس جنت میں داخل ہو جاؤں، اتنی خوبصورت جنت تھی۔ حضرت عمر پوچھ ہی بیٹھے، یا رسول اللہ داخل ہوئے ہی نہیں، عاشق رسول تھے، سوال کر لیا، جنت میں داخل ہوئے نہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں داخل ہوا۔ سوال کیا کیوں نہیں داخل ہوئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الحیا، حیا آ گئی اس لیے داخل نہیں ہوا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خار و خطار رونے لگ گئے، یا رسول اللہ جنت تو مل گئی لیکن خدم رسول نہیں پڑا، ایسی جنت لے کر کروں کیا یا رسول اللہ؟ جس جنت کے اندر آپ کے خدم نہ پڑے وہ جنت لے کر کیا کروں یا رسول اللہ؟ خدم پڑ جاتے تو جنت جنت بن جاتی، جنت جنت بن جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ڈائریکٹ لینے والوں حضرت عمر ڈائریکٹ نہیں لے رہی، حضرت عمر ذرا نہیں لے رسول پاک علیہ السلام آپ قدم رکھ دو جنت جنت بن جائے گی، پھر لے لیتا ہوں پھر لے لیتا ہوں پھر کیا کروں؟ ذرا غور کرو، اتنی بہترین جنت، ہمیشہ رہنے کا مقام، ہمیشہ رہنے کا مقام، اللہ خوش ہو کر راضی ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جنت ان کے لیے متعین کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں اس جنت میں جا کر کیا کروں جس میں قدم مصطفیٰ نہ پڑے ہوئے، جس میں قدم مصطفیٰ نہ پڑے ہوئے ہو، اس جنت میں جا کر کیا کروں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری اٹھاؤ پڑھو، مسلم اٹھاؤ پڑھو۔ اگر آپ کو معلوم صاحب قصے کہانیاں سنا کے چلے گئے، نہیں جہاں قصے کہانی نہیں وہاں قصے کہانی بولوں گا، جہاں قصے کہانی نہیں وہاں نہیں، میرے نبی کی شان میں رائی تھی، ان کی شان کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، ایسے نبی کی امت ہم بنے، واقعتاً آپ واقعتاً مبارکباد مبارکباد۔ ہم تو تھوڑی دیر تھوڑا وقت نکالنے کے واسطے پریشان ہیں، کب منصاب ختم کرتے بات ختم کرے تو جلدی اٹھ کے چلے جائیں، جا کے کھائیں گے ٹی وی دیکھیں گے منتخب ماریں گے چبوترے پہ بیٹھیں گے آرام سے رہیں گے، اللہ ماشاء اللہ تھوڑے سے اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آؤ میں اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، صحابہ کا کیا عالم تھا، صحابہ کی کیفیت کیا تھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری کیفیت۔ اسی لیے تو ہم آج ہر طرف حال کیا ہے ہمارا ذرا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسجد کے بازو میں مندر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، مدرسوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال اسلام سے توجہ نہیں ہوئی، اسلام کی طرف توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے، اسلام کی طرف رغبت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اسلام کی طرف اگر رغبت ہو جائے، ہماری مسجد بڑھ جائے، اتحاد بڑھ جائے، حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لے، تو دیکھو کسی کی ہمت ہوگی کہ آپ کی نگاہوں میں نگاہ ڈال کر بات کر سکے، آپ کے سامنے ٹھہر کر کے آپ کی مسجد کے سامنے مندر بنانے کی بات کر سکے؟ نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے گا، ٹھہر کر بات نہیں کر سکے گا۔ آپ ہزاروں کے درمیان اکیلے ہو کوئی بات نہیں کر سکے گا، ہمت نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تو ماشاءاللہ اس کے اندر مرد ہیں، مرد ماشاءاللہ مرد ہیں، مرد مقابل میں عورت کے مقابل میں مضبوط ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ہمت کے اعتبار سے مرد کیا ہوتا ہے عورت کے مقابل میں؟ چھوٹی سی اگر چھپکلی دی تو عورت ڈر جاتی ہے، فوراً مرد کو بلاتی، دیکھو سانپ آ گیا تو عورت ڈر جاتی، فوراً مرد کو بلاتی۔ تو اللہ نے الرجال قوامون علی النساء مضبوط بنایا ہے عورتوں کو مقابل۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات بتاؤں، ایمانی جب پاور آ جاتا ہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو تو اس کا اثر ایسا ہو جاتا ہے، ہزاروں پر ایسا ہو جاتا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہو انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دبانے کی ہر طرح کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں حال میں ایک واقعہ پیش آیا، نوجوان جانتے ہیں، آپ نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا، ٹیلی ویژن میں بھی دیکھا ہوگا، ایک تنہا اکیلی مسکان لڑکی اکیلی کرناٹک کی درندوں نے گھیر لیا، ایک نہیں 50-100 کی تعداد میں تھی، اکیلی برقع پوش، علامت اپنی برقع اسلام کی علامت حجاب کے ساتھ درمیان میں اکیلی ہے، اور یہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام لے کر ڈرا کر
گھبرانا، اس کو ڈر، اس کے اندر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسے جو ہے اس کی عصمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں، اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھتے گئے، اس کو ڈرانے کے خاطر، اس کی ہمتوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خاموش اٹھانے کے لیے ساروں نے گھیر لیا، ہر طرف سے آواز تھی، ادھر سے بھی آواز، نوجوان ہے، ادھر سے بھی آواز، ہر کوئی نوجوان آواز دیتا رہا، مگر اکیلی تھی، وہ ادھر سے اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لیتے رہے، ادھر اکیلی کہیں نعرہ تکبیر کی آواز بلند کرتے ہیں، جب آگے بڑھتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نگاہوں میں نگاہ ڈال کر جب ان سے گفتگو کرتی ہے، نعرہ تکبیر کہتی ہے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی، ان کی طاقتیں ٹوٹ گئی، ان کے اتحاد چکنا دور ہو گیا، ان کے عزائم ختم ہو گئے۔ ایک عورت اللہ کا نام بڑی ہمت، بڑی جذبے کے ساتھ لے لے تو ان کی ہمتیں ٹوٹ جائے۔ اے مرد حق سن لو، اگر تم اللہ کا نام محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ، باور کے ساتھ لوگے تو ان کی نگاہیں تمہاری طرف کبھی نہیں اٹھے گی، کبھی نہیں اٹھے گی۔ اس ویڈیو کو کتنے لوگ دیکھ کر جو بزدل بن بیٹھے تھے، ان کے اندر ہمتیں آئی نہیں، بولو آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں لڑنے جھگڑنے کی طرف نہیں بتانا چاہتا، ہماری شریعت لڑنے جھگڑنے کو بتاتی نہیں، ہماری شریعت تو امن کا گہوارہ ہے۔ اسلام کہتے کسی کو ہے سلامتی کا پیغام دینے والے کو، امن کے پیغام دینے کو، محبت و پیار کا پیغام دینے کو۔ ہم لڑنا جھگڑنا ہی نہیں، ہم تو غیروں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان میں آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ فوج لائے تھے؟ نہیں لائے تھے۔ پیار و محبت کے ساتھ پیغام پہنچایا۔ کوئی ہم کو یہ توفیق ہو رہی ہے نوجوان؟ کبھی ادھر بیٹھے بھی اتنے رشتے بیٹھے میں اتنے دوست ہو کے غیر مسلم، کبھی آپ نے پیش ہی کیا ہے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں؟ کبھی پیش کیے ہو؟ کاروبار کی بات ہوگی، دولت کی بات ہوگی، دنیا کی بات ہوگی، سب باتیں ہوگی۔ اسلام کی پاکیزگی کے بارے میں کبھی ایک دو جملے تو بھی بول لیا کرو۔ دیکھو ہمارا کتنا پاکیزہ اسلام ہے، ہم پیشاب کے لیے جاتے ہیں تو بھی اتنا پاکیزہ ہے، پانی ڈالنے کا حکم ہے، پاک ہے۔ ذرا بتاؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ، کبھی بتایا آپ نے اپنے اسلام کے بارے میں؟ میڈیا پر رات ہوئی وہ اسلام کے خلاف بولتے چلے جا رہے، کبھی آپ نے بولے اپنے دوستوں سے؟ نہیں بولا آپ نے، کہے کہ مسلمان۔ ذرا بولو میرے بھائی کو، آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کو لڑنا نہیں، ہر غیر مسلم کو گلے سے لگانا ہے، مگر اپنے مذہب کو پیش کرنا ہے، مذہب کو پیش کرنا ہے۔ مذہب کو کہاں پیش کرتے؟ اپنے اندر ہی ہمارا یہ حال ہے تو باہر والوں کا کیا حال ہوگا؟ اپنے اندر ہی یہ حالت ہے تو باہر والوں کا کیا حال ہوگا؟ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا کی شان ہی نرالی ہے، ان کا معاملہ ہی نرالا ہے۔ صحابہ کیسے چاہتے تھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جنگ احد میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، کتنے؟ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی جاؤ ذرا حضرت سعد کو دیکھو ان کی حالت کیا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت سعد ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں، دین کی حفاظت کے لیے، حمایت کے لیے، ان کے جسم پر 70 تیرے ہیں، 70 تیرے۔ ایک تیر اگر لگ جائے، پیوست ہو جائے تو آدمی کی ہمت نہیں ہو سکتی کھڑے ہونے کی۔ وہ کس کے لیے؟ میرے آقا کی حفاظت میں ایک ایک تیر آتا گیا، اسے برداشت کرتے گئے، اسے سہتے گئے۔ حضور کی حفاظت میں 70 تیر، اسلام کی حمایت میں 70 تیر لگے ہوئے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے، آخری سانسیں ہیں۔ حضرت ابی سامنے گئے، جا کر کہا، آقا نے فرمایا ہے سعد کو ذرا دیکھو ان کی حالت کیا ہے، میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ باغ ہو گئے، اٹھنا نہیں آتا تھا،
خون بہتا جا رہا ہے، زخمی ہے، سارا جسم زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، اب باتیں آخری ہیں، لمحات آخری ہیں، بولیاں کیا ہے ذرا سن لو، آخر وقت بولیاں کیا ہے ذرا سن لو، آخر وقت حضرت سعد کیا بولتے ہیں ذرا سن لو۔ میرے بھائیوں، ہماری بھی گفتگو آخر وقت ہوگی تو یہ ہوگی، بیٹے سے کہیں گے بیٹا وہاں مال چھوڑا ہوں، بیٹا وہاں اتنا مال ہے، بیٹا آپس میں لڑنا نہیں، بیٹا آپس میں جھگڑنا نہیں، بیٹا اس طرح کے ہم گفتگو کریں گے۔ حضرت سعد کی بولی ذرا اپنے دل میں بٹھا لو۔ حضرت سعد نے کیا کہا؟ حضرت سعد جب حضرت ابی نے کہا کہ آقا نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، آقا نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، تو آقا کو کہہ دینا میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، آقا سے کہہ دینا۔ اب آقا نے سوال کیا پوچھو ذرا سعد کہاں ہے معلوم کر کے آؤ۔ جب آقا نے پوچھا تو آقا سے کہہ دینا کہ میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اب میری امت سے کہنا، میرے لوگوں سے کہنا، میرے لوگ کون تھے جانتے ہو؟ انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضور کے لیے کچھ نہیں کہا، انصاری صحابہ کے لیے کہہ رہے ہیں میرے جتنے بھائی ہیں، میرے جتنے رشتہ دار ہیں، میرے جتنے خاندان کے افراد ہیں، انصار جتنے صحابہ ہیں، ان سے ہر ایک ایک سے کہہ دینا، ہر ایک سے کہہ دینا اگر تم میں سے کوئی بھی زندہ رہے، بچہ زندہ رہے، عورت زندہ رہے، ضعیف زندہ رہے، نوجوان زندہ رہے، اور میرے نبی کو کوئی تکلیف ہو جائے، ایک تیر لگ جائے یا تھوڑا سا زخم لگ جائے، تھوڑا سا خون نکل آئے، تو سن لو ہمارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نبی کے خاطر بچے بچے کو قربان کر دینا، جوان جوان کو قربان کر دینا، ضعیف ضعیف کو قربان کر دینا، عورتوں کو قربان کر دینا، مگر میرے نبی کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، اپنی قربانیاں دیتے جانا، یہی میرا آخری پیغام ہے، میرے قوم کو پہنچا دینا، میری قوم کو پہنچا دینا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے محبت، یہ ہے الفت۔ ہماری کیا ہے الفت؟ ہماری کیا ہے؟ ہمارے کیا معاملات ہیں؟ ہمارے کچھ بھی نہیں میرے معاملات۔ تو سنو نوجوانوں، حقیقت یہ ہے، ایمان کی حقانیت یہ ہے، ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا مضمون بہت طویل ہے، اب وہ وقت وہ محل نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں۔ ابھی میں مقدمے کے طور پہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور کچھ بھی نہیں، زیادہ نہیں۔ انشاءاللہ پھر اگر اگلی نشست ہوگی تو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیٹھیں گے۔ آج ضرورت ہے نوجوانوں کو اٹھ کر کام کرنے کی۔ میں بورا بنڈا کے ہر نوجوان سے خواہش کرتا ہوں کہ انقلاب پیدا کریں، ہر مسجد کے اندر لوگوں کو جمع کریں، ایسے علماء کو دعوت دیں جو واقعتاً قرآن اور حدیث پاک پیش کر سکے، اور پیش کرنے کے بعد وہ جو دلائل ان تک جب پہنچ جائیں گے تو ایمان بھی محفوظ رہے گا اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ آج ہمارے پاس ہوتا یہی ہے کہ ماشاءاللہ لفاظی بھرمار ہو جاتی ہے، لفاظی کی انبار لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، کچھ آتا نہیں۔ آج میری بھائیوں ضرورت ہے ایسی بات کہ ہم لوگوں تک ایسی بات پہنچائیں۔ قرآن حدیث میں ہے کیا؟ اب اتنی بحث ہوتی ہے کہ میلاد منانا کہاں سے جائز ہے؟ تو ایک ہی آیت یاد کر لو جی، یہ سب لمبی بحثیں نہیں کرتے۔ کیا صحابہ منائے تھے؟ کیا تابعین منائے تھے؟ کیا تبع تابعین منائے تھے؟ کیا اس کو بولنا تو تابعین تبع تابعین صحابہ تک کہاں جا رہا، اس سے بڑھ کے بات بتاتا ہوں بولنا۔ ایک آیت یاد رکھ لیتے نہیں، اتنا پریشان ہوتے ہیں۔ 11ویں پارے کی آیت کریمہ چھوٹی سی آیت پڑھ کے سنا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اتنا شاید اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اللہ کا فضل اس کی رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو۔ اللہ جو بول رہا، جیسا اللہ بولا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا اظہار کر رہے اللہ بول رہا ہے۔ اب نیچے کہیں کو آنا ہم اتنی آیت عقیدے کی، اتنی آیت 11ویں پاری کی اتنی آیت کا ترجمہ ہم یاد نہیں کر سکتے۔ جب آ کے اپنا آپ کے اوپر اٹیک کرا پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا یاد رہتا نہیں تو ترجمہ تو یاد رکھو، قرآن کا ترجمہ یاد رکھو۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو خوشی کا اظہار کرو، اللہ حکم دیا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بس اتنا بول سکتے نہیں بول سکتے، اتنا یاد رکھنا بھائی میرے، تو آپ کا ایمان بھی محفوظ، عقیدہ بھی محفوظ۔ تو یہ چند چیزیں ہم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے عقیدے کے متعلق، انشاءاللہ پھر کبھی ہم گفتگو کریں گے۔ آئیے ہم دعا کریں گے، دعا کے بعد سلام ہوگی، سلام کے ساتھ ہی ہماری محفل ختم کی طرف آ جاتی ہے۔ آخر میں پھر میں دوبارہ کمیٹی کے جامع مسجد ابراہیم گلشن کے ذمہ داران، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، معتمد صاحب، نائب معتمد صاحب، حاضر صاحب، چیئرمین صاحب، جتنے بھی ہیں سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ ایک تو میلاد کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لوگوں کو، نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ان کی اصلاح کے لیے یہ کام انجام دیا ہے، یقیناً یہ کام بہت اس زمانے کے حساب سے بہت بہتر، قابل تعریف، قابل ستائش، قابل تحسین ہے، یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں دعا کے ہاتھ اٹھائیں، دعا کرے پروردگار عالم، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، خطاؤں کو بخشنے والا نہیں ہے، تو ہی تو گناہوں کو معاف کرنے والا، خطاؤں کو بخشنے والا تو ہی تو ہے غفار، تو ہی تو ہے ستار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو ولی بنا دے۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما۔ اے اللہ اس میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ تو اپنے کرم کی نگاہ ہم پر ڈال دے۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا، ایک محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے، ایک محبت کی نگاہ ہم پر ڈال دے، ہماری بگڑی بنا دے مولا۔ تیرے رحمت کے خزانے ہمارے کشکولوں میں ڈال دے، ہمارے دامنوں میں ڈال دے۔ اے پروردگار عالم ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ابھی ہمیں موت نہ دینا مولا، موت نہ دینا مولا۔ اے اللہ اتنے گناہگار ہیں، اتنے خطا کار ہیں، اتنے مجرم و پاپی ہیں کہ ملک الموت آئیں اور روح نکالیں گے تو ہم تیرے درباروں میں کیسے کھڑے ہو سکیں گے، اپنا چہرہ نبی کو کیسے بتا سکیں گے۔ ابھی موت نہ دے مولا، ملک الموت کو روک دے، فرشتے روح نکالنے والوں کو بول دے مؤخر کر دو، اور عمر دینے کے ساتھ نیکی کی توفیق دے مولا۔ اے اللہ عمر دے، نیکی کی توفیق دے، اتنی عمر دے مولا، کافی عمر دے، اس کے ساتھ نیکی کی توفیق دے مولا، نیکی کی توفیق دے، عبادتیں کرا مولا۔ اے اللہ نیک بندے بنا، جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں تو کہے فرشتوں ذرا آہستہ سے روح نکالنا، یہ بڑا نیک بندہ ہے، بڑا نیک بندہ ہے۔ ایسے بندے بنا کر بلانا، اس سے پہلے نہ بلانا مولا۔ ہماری دعا کو جلد قبول فرما لے، آزمائش میں نہ ڈال، امتحان نہ لے، امتحان کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے دربار کے بھکاری ہیں، تجھے واسطہ تیرے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے نبی کی ان دعاؤں کا جو مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے، تو امت کے لیے دعا مانگتے، ہم گناہگاروں کے لیے دعا مانگتے، ربی حب لی امتی کہتے۔ میرے نبی کی زبان ہلتی، لب ہلتے، آنکھوں سے آنسو بہتے،
دل جو ہے امت کی طرف ہوتا، وہ کیسی پیاری دعا ہوگی، میرے نبی کے لبھائے مبارک کھل رہے ہوں، ہم گناہ گاروں کا نام ہو، آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو بہ رہے ہو، تیری رحمتیں نچھاور ہو رہی ہو، فرشتے آمین کہہ رہے ہو، اے اللہ اس دعا کا واسطہ دے کر ہم بھکاری تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہماری دعا کو بھی تو قبول فرما لے، اس دعا میں ہمیں بھی شریک فرما لے، میرے نبی نے جو دعائیں مانگی ہے اس دعا میں ہمیں بھی شریک فرما لے مولا، ہم گناہ گاروں، اے اللہ ہم گناہ گاروں کے نیا پہ پار کرا دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے، معاف کر دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، نمازی بنا دے، عابد بنا دے، 5 وقت کے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے حفاظت فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، اس محفل میں جو بے روزگار ہیں مولا انہیں روزی کا ذریعہ عطا فرما، اس محفل میں جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اس محفل میں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما، اے اللہ اس محفل میں جو بچے امتحان دے رہے ہیں، امتحان دینے والے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کے سینوں کو علم کے لیے کھول دے مولا، دینی علوم دنیاوی علوم ان کو مولا عطا فرما دے، دینی علوم دنیاوی علوم سے آراستہ فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل مقبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔